الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے آیا. زندگی کا وقت بہت تھوڑا، دنیا کے رہنے کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور ایک اگلے اور زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد، اس کا وقت بہت زیادہ. لیکن وہ زندگی اس زندگی پر موقوف ہے. یہ زندگی چاہے بندہ بنا کے لے جائے یا بگاڑ کے لے جائے. جو زندگی بنا کر لے جائے گا تو آگے جا کر سرخروئی خوشی ہوگی، اور اگر زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو آگے جا کے خون کے آنسو روئے گا. بگاڑنا اور بنانا کسے ہے؟ جس خدا نے اسے بنی کے گدے قطرے سے پیدا کیا، اس کا ذرہ ذرہ بنایا، 24 گھنٹے اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. اگر اس کی مان لے اور اس کے حکم پر زندگی گزار لے تو زندگی بنے گی، اور اگر اس کی بات نہیں مانے، مرضی پہ چلے گا تو بگڑ جائے گی. جی چاہا تو رب چاہیے، من چاہیے رب چاہیے. اگر من چاہیے یہاں کرے گا تو پھر آگے جا کے جی چاہیے سے محروم ہو جائے گا، اور یہاں اگر رب چاہیے کر لے تو آگے سارا جی چاہیے ہو. آگے جا کے پھر مزے ہی مزے ہیں، آخرت میں جا کر کے مزے ہی مزے ہیں. من قال له مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاص یا رسول اللہ قال ان تحجزه عن محارم الله كما قال. جو اخلاص سے کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. پوچھا کہ یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے. اب یہ کلمہ بندے کے دل میں کیسے اترے، اس کی رگ و ریشہ پوشہ میں کیسے اترے، کلمہ اس کی ہر چیز میں آ جائے. اس کی محنت صحابہ نے کی تھی کہ ان کے رگ و ریشہ میں کلمہ اتر گیا، ایمان اتر گیا. ان کا ایمان کائنات کی کوئی شکل اسے ایمان سے پھیر نہیں سکی. دنیا کی کوئی شکل، کوئی طاقت انہیں ایمان سے روک نہیں سکی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نصرانی بادشاہ کے پاس جماعت لے کر گئے. ان کو دعوت دی، اسلام کو اس نے دعوت دی، نصرانیت بادشاہ تھا. تو انہوں نے ان کو دعوت دی عبداللہ بن حذافہ کو کہ تم نصرانی ہو جاؤ. اس نے کہا اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کیا کیا؟ تیل کا کڑاہی چڑھا دیا اور چڑھا کر 2 قیدی لائے. 2 قیدیوں کو ڈالا، مر گئے تھوڑی دیر بیچارے. اسے کہا اسے لے جاؤ مگر ڈالنا مت، قریب لے جاؤ کیا بولتا ہے. جب نزدیک لے گئے تو رونے لگے. تو واپس لائے بادشاہ سلامت تو رو رہا ہے. بادشاہ سلامت نے پھر پیش کری وہ نصرانیت، تو انکار کرتے پھر رو کیوں رہے؟
کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آیا. ایک ہی جان ہے، جتنے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور بار بار اللہ کے لیے ڈالی جاتی، اس لیے رو رہا. ایک ہی ہے، کیا جتنے بدن بال اتنی جانے چاہتا تھا، اس لیے رو رہا. تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کر، میرے سر کو بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. اور میں سب کو چھوڑے تو بات کر، میں سب کو چھوڑ دوں گا. تو انہیں بوسہ دیا کہ کیا حرج ہے، دشمن کو بوسہ دے دوں تو سارے چھوٹ بچ جائیں، انہیں سب کو شہید کر دے گا. تو واپس آیا حضرت عمر نے کہا حق ہے ہر مسلمان پر، حزب اللہ حذافہ سر کو بوسہ دے، پہلے میں دیتا ہوں. یہ اسلام کے لیے جان بچا کے آیا. تو صحابہ کے ایمان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکی. رستم جو اس وقت سپر پاور تھا، ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا رستم، سپر پاور کہلاتے ہیں، آج سپر پاور کہلاتے ہیں. اس کو انہوں نے دعوت دی. جب دعوت دی تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ کی جماعت آ سکتی ہے شرائط کے ساتھ. ہے ساتھ میں موجود ہے. ان کی جماعت باہر آ کے ٹھہری تو اس میں صحابہ تھے. حضرت ربیع بن عامر حضرت چھوٹے سے قد کے صحابہ تھے. دونوں مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے. بادشاہ نے بلایا ہے تو یہ وہاں سے ایک آدمی مشورے سے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، اچھا ان کے پاس میں کپڑا چھپانے، ستر چھپانے کا ہی کپڑا تھا، باقی اوپر جسم ننگا، نیچے ننگا. کوئی دمدہ مل گیا ٹکڑا چمڑے کا اور رسی سے باندھ لیا. چھوٹا سا کچے ٹوٹی سی تلوار لے کے جا رہے. بادشاہ نے کیا کیا، تلوار کی نوک سے نوک ملا کر کے یا فوج کو کھڑا کیا اور نیچے قالین بچھائی، کہا اس کے نیچے سے گزرو. عرب کے بدو قسم کے لوگ جو ہماری شہنشاہیت دیکھے تو ڈر جائیں گے. عبداللہ بن حذافہ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اوہ ان سے کیا ہوتا ہے، ان گڑیوں کو میرے سامنے کیوں کھڑا کیا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. پھر نیچے کھچر لے کے چلے تو قالین میں کھچر گھستا تھا تو قالین کو تلوار سے کاٹتے جاتے تھے. کہتے بادشاہ تیری قالین سے بہتر خدا کی زمین اچھی ہے. کھچر نے لیز بھی کر لی اور آگے جا کے گاؤں تکیا جو بڑے بڑے پڑے تھے بادشاہی، ان کے اندر کھچر کو باندھ دیا. نیزہ لے کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. سفیر کو کچھ کہا نہیں جاتا، قاصد جو ہوتا اسے کچھ نہیں کہا جاتا. انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ. کہنے لگا بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہ سونا لگا ہوا ہے، پلنگ پر حرام ہے ہمارے لیے. انہوں نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو. انہوں نے کہا دیکھو جو ہم مردار کھا جاتے تھے، پڑا خون چاٹ جاتے تھے، ہمارا کمزور کبھی کو کھا جاتا تھا، زندہ لڑکیاں قبر میں دفن کرتے تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، بھوکمری عام تھی. اللہ نے نبی بھیجا، نبی نے آ کے توحید کی تعلیم دی، نبی نے آ کے ہمیں توحید کی تعلیم دی اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور نبی نے آ کے ہمیں اچھی زندگی بتائی. وہ پاک زندگی جو نبی لایا ہم اس کو لے کر تمہارے پاس آئے، دینے آئے، لینے نہیں آئے. بادشاہ نے کہا اگر دیکھو اگر تجارت کرنا تو ہم اجازت دے دیں. فرمایا تجارت نہیں چاہیے، کچھ بال دھن دولت چاہیے تمہارے صاحب کو دے دیں. فرمایا یہ نہیں چاہیے. فرمایا تمہاری دعوت کیا ہے. کہنے اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو. کہتے اگر ہم اسلام نہ لائے پھر کہنے لگے تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، تمہارے غلام ہونا پڑے گا. یہ بھی نہ کرے کہنے پھر یہ تلوار ہے، ہم لڑکے جنت میں چلے جائیں گے، تم لڑکے مر کے جہنم میں چلے جاؤ. تو بادشاہ نے ہمیں مہلت دے دو سوچنے کی. کہ 3 دن کا بڑا بول کر 3 دن سے کچھ نہیں ہوتا. کہنا 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہمارے نبی کی. اب یہ بڑی تڑیلے سے ان کی بات ہو رہی ہے. اب انہیں واپس بھیج دیا. واپس بھیجا تو ان کی ایک کھچر پر مٹی سے بھر دیا، کھچر کو مٹی سے بھر دیا. ان کے تو ذلت کے طور پر بھیجا. انہوں نے کہا نہیں ملک ہمارے حوالے کر دیا. یہ فال لی ان سے ملک حوالے کر دیا. اب بادشاہ نے جاسوس بھیجا کہ دیکھ کر آؤ ان کی زندگی کیسی ہے. ادھر پادریوں کو بلایا اور پادریوں کو بلا کے پوچھا بولو آخر زمان نبی کے امتی کا حال کیا ہے، حضور کے جو امتی آخر زمان میں نبی ہوں گے.
تو پادریوں نے کہا کہ یہ تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، زبور میں لنجا کہ آخری زمانے نبی کی امت تھی، ایسے ہوں گے، ان کے زمانے میں قرآن اترے گا، ان پہ قرآن اترے گا، نبی کا دور ہوگا، ان کے سامنے دنیا کوئی چیز ٹک نہیں سکے گی، دنیا کی کوئی غرض ان کی نہیں ہوگی، ایک اللہ مقصود ہوگا۔ تو کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا دیکھو جی ہم ایک تدبیر بتاتے ہیں تمہیں کہ اگر کارگر ہوگی تو ان کے اندر کی طاقت ختم ہو جائے گی، کہ جہاں سے یہ گزر رہے ہیں ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو، نوجوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دو، لڑکیوں کہہ دو کہ ارادہ اگر آنکھ کر کے دیکھے تو برائی کرنے میں دیر نہ کریو۔ جب انہوں نے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈھیر لگائے، نوجوان لڑکیاں کھڑی کری لڑکے راستے پر، تو امیر صاحب نے کہا دیکھو جی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، نچی نظر کر کے آنا، نیچی نظر کر کے آنا، ذکر کرتے جاؤ ذکر کرتے آؤ۔ 3 دن گزر گئے، کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، پادریوں کو بلایا، کیا کرے؟ پادریوں نے کہا دیکھو یہ تو بچ گئے، ان کے بعد والے نہیں بچ سکتے، یہ تو بچ گئے اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر، لیکن ان کے بعد والے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ پادریوں نے کہا کہ ملک ان کے حوالے کر دو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم۔ تو لوگوں نے کہا واہ، ان پھٹیجوں کے حوالے ملک کر دیں گے ہم، اچھے کمزور ہیں ہم، لڑیں گے، مقابلہ ہوگا۔ تو واپس گئے، حضرت خالد ولید نے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، ذکر کرنے والا زندہ، نہ کرنے والا مردہ، مردوں کے لیے ایک زندہ کافی ہے، نہیں بنے۔ 60 آدمی طے ہوئے، یہ 6000 طے ہوئے، اور وہاں آگے روم کی 12 لاکھ کی فوج، کتنی تھی؟ ارے بولو، جہاں ان کا مقابلہ ہوا وہ جگہ میں دیکھ کر آیا، جولان کی پہاڑیوں میں مقابلہ ہوا، اور جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ میں ادھر کھندق تھی جو 200 فٹ گہری 200 فٹ چوڑی، اور اس سے کوئی پار نہیں ہو سکتا نا، مگر اللہ جانے صحابہ کیسے گئے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بٹھا دی خالد نے، اور ہر ایک جھنڈے کا رنگ علیحدہ، ٹکڑی کا رنگ علیحدہ، اور انہیں مقابلہ ہوا تو 12 لاکھ کی فوج ساری بھاگی، یہ 2000 یا 4000 6000 کے سامنے۔ تو انہوں نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا کہ کیا کرے، ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ تو چین کے بادشاہ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا جو ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مدد تو ہم ایسی بھیج دیں کہ پہلا سپاہی تیرے ملک میں، آخری سپاہی میرے ملک میں، لیکن ان کے ساتھ کوئی طاقت ہے تو رب کی، اللہ کی طاقت ہے، تیرے ساتھ طاقت ہے، ملک و مال کی طاقت ہے، ملک و مال کا مقابلہ اللہ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں بھیج سکتا۔ بادشاہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، ساری فوج بھاگ گئی، اور ملک ان کے حوالے ہوا۔ وہ ایمان کی طاقت تھی جس کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت رکھ نہیں سکی۔ مسلمان اگر کسی ملک میں ایک بھی چلا گیا تو ایک کے ہاتھ پر پورے ملک کو اسلام مل گیا۔ ابھی میں افریقہ کا سفر کر کے آیا پچھلے سال میں، 13 ملکوں میں گئے ہم نے دیکھا پورا کا پورا ملک اس مسلمان ہے، اور صحابہ کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہے، صحابہ وہاں کے دفن ہوئے ہیں، اور سارے ملک کو اسلام ملا، ایک ایک دو آئے۔ میرے دوست و بزرگوں، ان کے سامنے دنیا کوئی طاقت کھڑی نہیں، لیکن جس دن سے اس کے دل میں وہن پیدا ہوا، بزدلی پیدا ہوئی، دنیا کی محبت پیدا ہوئی، اندر کا ایمان کا دائیا ختم ہو گیا، اور اندر میں کلمے کی طاقت ختم ہوگی، اس کے بعد سے یہ دنیا میں کسی چیز کا بھی نہیں رہا۔ حدیث میں ہے اذا اخذتم اذناب البقر رضیتم بالعینا ترکتم جہادا فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلہ حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال۔ فرمایا جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، تجارتوں کھیتیوں کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے، تجارتوں کو بڑا کام سمجھو گے، اللہ کے دین کی جدوجہد و محنت چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور وہ ذلت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک پھر سے دوبارہ وہاں نہ چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے، یا تمہارے نبی کھڑے کر گئے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دنیا کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ اس کے ساتھ تھا تو دنیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے اشاروں پر دریا کو کہا، حضرت سعد بن وقاص نے
کیا یہ دریا تمہیں اللہ کے راستے سے روکتا ہے؟ یہ قطرہ، یہ کا قطرہ، دریا بحر کلثوم کا قطرہ یہ روکتا ہے؟ دریا پر گھوڑے ایسے چل رہے جیسے پتھر پر چل رہے، کسی کا پانی کا کھر نہیں بھیگا۔ افریقہ کے جنگل ہم دیکھ کر آئے کئی مرتبہ، افریقہ کے جنگل میں دیکھا ایک صحابی نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی، درخت پہ چڑھا، اعلان کیا، اور جنگل کے جانوروں سن لو، نحن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، آج یہاں رکے گے، آپ جنگل خالی کر دو ورنہ جو مل گیا قتل کر دیں۔ تھوڑی دیر میں جنگل سے سارے جانور چلے جا رہے ہیں۔ کیسی ایمان کی طاقت تھی۔ ایک جگہ اردو میں میں نے دیکھا، اربعین اس جگہ کا نام ہے، تو وہاں ادھر پہاڑ ہے، بیچ میں پانی کی کھاڑی ہے، اور ادھر چٹیلے میدان ہے۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، بالکل کمزور پتلے سے صحابی تھے، شام کا وقت ہو گیا، ان کے پاس میں 4 یا 5 ہزار کی فوج تھی، اور روم کی 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ کی فوج پہاڑ پہ بیٹھی ہوئی تھی مقابلے کے لیے، اور یہ 4 ہزار یا 5 ہزار تھے۔ اب شام ہو گئی تو رات کو لڑتے نہیں وہ، صبح کو دیکھا تو روم کے 40,000 فوجی اس پانی میں ڈبو کے ختم کر دی، راتوں رات، صبح سارے بھاگے۔ کیا طاقت تھی ان کے پاس میں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ کیا مایا لٹ گئی کہ مسلمان بالکل بیکار ہو گیا۔ کون سی مایا لٹی؟ اسی زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، ہماری اندر کی مایا لٹ گئی، اندر کی مایا لٹ گئی، جو مایا جناب رسول اللہ، نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ جو مایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے، جس بنیاد پہ کھڑا کیا تھا وہ چھوڑ دیا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور دنیا کے عیش و آرام، اور دنیا کی اس گندی کمینی دنیا نے ہمارا حال خراب کر دیا۔ مسلمان پتے چاپتا تھا، فاقے گزارتا تھا، بس دنیا پر رال نہیں ٹپکاتا تھا، رال نہیں ٹپکائے۔ خود جناب رسول اللہ، جو سے بولو نا، نبی کا نام ہے کیا کہیں گے؟ ہاں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن 7 راتیں گزر گئی، لیکن نبی کے 11 گھروں میں چولہے میں کوئی آگ نہیں جلی، فاقے پہ فاقہ گزرتا رہا، اور آپ کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ آئے عائشہ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دعا کر کے آئے، آیا کہ نہیں آیا؟ دوبارہ تیبارہ، چوتھی بار اللہ نے بھجوا دیا۔ کہنا عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ جنت سے دسترخوان اتار سکتا ہے، سوچا میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ کہتا تھا میرے نبی تو ہاں کر دے، تو ہاں کر دے، مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں گا، جنت سے دسترخوان اتار دوں گا، فرشتے سارے تیرے غلام بنا دوں گا۔ آپ کہتے مجھے نہیں چاہیے۔ کیا ایمان کی طاقت تھی۔ دنیا کو حضور نے نزدیک نہیں لگنے دیا، دنیا کو اللہ کے نبی نے نزدیک نہیں لگنے دیا، اور ہم دنیا کے ہی دیوانے۔ ہمارے اندر تو دنیا ایسی محبت بھری ہے کہ سب 2 پیسے کے لیے جھوٹ بول دیں گے، 2 پیسے کے لیے ایمان چھوڑ دیں گے، اور 2 پیسوں کے لیے نماز چھوڑ دیں گے۔ ہم تو دنیا کے دل دادا بن گئے۔ ارے غیر کا حال دیکھ اور اپنا حال دیکھ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بڑی کمزوری ہماری ایمان کی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا دیوارہ جو نکلا وہ اندر میں یقین اور ایمان کا نکلا۔ نظریں ہماری اللہ سے ہٹی ہیں، مخلوق پر آئی ہیں، اور مخلوق کے تاثر نے ہمیں اندھا کر دیا۔ پانی لگ رکھا ہے، مخلوق کا تاثر نے اندھا کر دیا۔ اس لیے یہ تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا، بات سن لو، سمجھ لو، اس کام سے کیا چاہا جا رہا کہ مسلمان اپنے آپ کو اتنا ایمان اور اعمال میں لگائے کہ اس کے اندر سے دنیا کا تاثر نکل کر اللہ کا تاثر، اللہ کی ذات کا تاثر، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تاثر، اور آخرت کے حضور کا تاثر بیٹھے، دنیا کا تاثر نکل جائے۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے۔ فرعون جیسے کفن چور کو دے دی، نمرود اور شداد کو دے دی،
دشمن اور باغیوں کو دے دی. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ ہم رال ٹپکا رہے ہیں اور جس دنیا کو ہم بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو, یہ دعوت کی محنت یہ بالکل مخلوق دنیا سے بے نیازی چاہیے, دنیا سے بے نیاز, اور دنیا پر رال نہیں ٹپکانا, چاہے بھوکا رہے یا پیاسا رہے. یہ تو ایمان کے بنانے کی محنت ہے, اللہ کی ذات عالی سے وابستہ ہونا ہے, دنیا کوئی چیز نہیں. اے اللہ, ایمان کا وہ ذرہ عطا فرما جو تو نے صحابہ کو دیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ یعنی صحابہ لائے. وہ ایمان بنے گا دعوت سے. اچھا تم نے گاڑی دیکھی ہے؟ باہر کھڑی ہوگی گاڑی ہے نا, ہو گونگو بولتے نہیں تم لوگ, ارے گاڑی دیکھی نہیں؟ کیا انگریزی بول رہے بھائی, بولنا منع ہے کیا؟ ارے بولو. گاڑی میں انجن ہے, انجن کے اندر میں تیل ڈالا جاتا ہے, اور وہ تیل کے ذریعے انجن میں ایک پاور تیار ہوتا ہے. نیچے بیٹھ جا, پاور تیار ہوتا ہے, وہ پاور پہ گاڑی چلتی ہے. کیوں بھائی؟ یہی بات ہے, دعوت کی محنت کے ذریعے بندے کے دل میں ایمان کا پاور تیار ہوتا ہے, اس پاور پر یہ ایمان والا زندگی دنیا میں چلتا ہے. سمجھ میری؟ وہ پاور آج ہمارے اندر سے نکل گیا, ہم نے وہ پاور دنیا کی کبھی نہیں دنیا پہ کھو دیا وہ اندر میں. اس لیے صحابہ 24 گھنٹے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. صحابہ میں جو ایمان لایا پہلا کھڑے ہو کے ایمان کی دعوت دے رہا. ابو ذر غفاری ایمان لائے تو بیت اللہ میں جا کر کے کلمے کی دعوت دے رہے, اور 3 دن پٹائی ہوتی رہی. صدیق اکبر ایمان لائے تو پہلے دن 6 کو لائے, دوسرے دن 4 کو لائے. ہر 2 صحابی ایمان لاتا ہے کھڑا ہو کے ایمان. حضرت عمر بہادر تھے, ایمان لائے تلوار لے کے 3 دن پھرتے رہے پورے مکے میں. اب کسی کی ایمان ہے دودھ پلا کے بولے عمر کے سامنے. تو اس میں اصل ہمارا کام دعوت کا دینا ہے. ہمارا اصل کام ایک ایک بندے کو بیٹھ کے اللہ کی بات سمجھانا, اللہ کی قدرت سمجھانا. وجہ کیا ہے کہ اس دور میں چونکہ اللہ کی مدد اللہ کے کام کے بغیر نہیں ہوگی. نماز پر, روزے پر, حج پر, زکوٰۃ پر, تسبیح پر, تلاوت پر, ان چیزوں پر غیبی مدد وہ نہیں آئے گی جس سے باطل کا مقابلہ کر سکے. مدد تو ہوگی تھوڑی بہت, لیکن جس سے کفر کا مقابلہ ہو باطل کا, اس سے نہیں ہوگی. اور ایمان کی بات کہتے باطل پہ چوٹ پڑتی ہے. اللہ ہی کرنے والے سب فرماتے تھے جب کہتے ہو اللہ کرتا ہے تو باطل پہ چوٹ پڑتی ہے. جب تو ایمان کی دعوت دے گا, لوگوں کو بات سمجھائے گا, تو تیرے دل میں ایمان آئے گا اور باطل پہ چوٹ پڑے گی. اس لیے کہ باطل کا مقابلہ کرنا تجھے, ساری دنیا تجھے مقابلہ کرے گی, اگر دائی نہیں بنا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. ایمان کی دعوت ہے. ہمارا بچہ بھی دائی, جوان بھی دائی, بڈھا بھی دائی, اور عورت بھی دائی, مرد بھی دائی, سارے دائی. یہ دعوت ہے جو ہر آدمی کھڑا ہو کے کلمے کی دعوت دے, ایمان کی دعوت دے, دنیا کو اللہ کی بات للکار کہ اللہ کرنے والا ہے. مولانا صاحب کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر, یہ تیرا بیڑا غرق ہوگا. ہم کہتے ہیں اللہ کرنے والا ہے, اور دعوت کے مقابلے میں جو آئے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا اور اپنی طاقت و قوت سب دکھاتا رہا, آخر میں اسی دریا میں ڈوب کے مرا. نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر آیا, لیکن جب مقابلے پر آیا تو لنگڑے مچھر نے اور اس کا کام کر دیا. شداد اور سارے بڑے بڑے دشمن اور باغیوں کا یہی معاملہ ہے. آج بھی وہی دعوت ہے. اگر ایمان والا سچا دائی بن کر دعوت کی محنت دے, حضرت فرماتے ہیں اب دعوت کی محنت ہوگی تو دہریوں کے گھروں میں خدا اولیاء اللہ پیدا کر دے گا. دعوت کی مثال ایسی جیسے سادہ پانی, جب بارش کا پانی یا کنویں کا پانی یا نہر کا پانی یا دریا کا پانی جہاں لگے گا زمین پر ہریالی شروع ہو جائے گی. یہ جگہ یہ دعوت کی محنت شروع ہو جائے گی, وہاں ایمان اور اعمال کی ہریالی شروع ہو جائے گی. ابھی ہم نے دعوت کی محنت کی نہیں ہے, ہم سمجھے نہیں ہے دعوت کو, ہم تو سمجھے یوں ہی باوڑا پڑے ہے کہ ایک تبلیغ والے پاگل لوگ یوں ہی پھرتے پھر رہے. نہیں, پورے عالم میں امت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا,
اور دعوت کا مقابلہ کوئی کرے. مولانا یاسر نے فرمایا کہ میرے اس کام کو اپنے جب سمجھ جائیں گے تو جان لگا دیں گے، اور دشمن سمجھ جائیں گے تو پھر وہ جان لے لیں گے. اس لیے اس کو وہ دشمن سمجھ نہیں سکتا، ساری زندگی بھی لگا دیں. اس میں کیا ہے؟ ایمان کی طاقت سمجھ نہیں سکتا. مولانا یوسف اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس کیا مایا تو ملک خرچ کر دے، خزانے خرچ کر دے، میری باہر نہیں رہ سکتے. ایک جملہ کہ اللہ ایسا کر دے سارا بڑھیا بیٹھ. وہاں وہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ تھا کہ جو کہہ دیا اللہ نے کر دیا. تو دعوت میں پہلا داعی بنے، دعوت دینے والا داعی بنے، اس کے ایمان میں طاقت ہو، اس کی دعا میں طاقت پیدا ہو، دنیا سے نظریں ہٹیں، مخلوق سے نظریں ہٹیں اور ایک اللہ پر نظر آئے. میرا اللہ کرنے والا، اللہ ہی کرنے والا، اللہ کرنے والا ہے، یہ اس کے دل میں اتر جائے. اس کے لیے میرے دوستو یہ محنت ہے، یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ اصل مسلمان جس بنیاد پر نبی نے کھڑا کیا تھا وہاں کھڑا ہو جائے. وہ ایمان، وہ نماز، وہ علم اور اخلاق اس چیز کی دعوت ہے. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. ہمارے گھروں میں عمومی ماحول بنے. آپ نے مدینہ منورہ میں ماحول تیار کیا تھا مسجد نبوی میں کہ ساری دنیا وہاں آ کے سیکھتی تھی، ساری دنیا وہاں آ کے سیکھتی تھی. ساری دنیا وہاں آ کے سیکھتی تھی. مسجد نبوی مرکز بنا ہوا تھا، ساری دنیا کا مرکز تھا، ساری دنیا کا دین سیکھنا اور سکھانا وہاں چلتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام الدین کو مقرر کیا، بھائی یہاں ساری دنیا کے لوگ آ رہے اور جا رہے، یہاں سے دین سیکھ رہے، دین کا ماحول بن رہا. تو میرے دوستو اس وقت کام کو کوئی نہیں روک سکتا. آدمی کام کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بند کر سکتا ہے. یہ تو خدا کا کام ہے. بھائی فضلیم کہتے تھے کام اللہ کا، زمین اللہ کی، اللہ کا کام چل کے رہے گا، اللہ کا کام ہو کے رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ محنت ہے کہ ہر مسلمان اس کام میں لگے، ہر مسلمان اپنے ایمان بنانے میں لگے، نماز بنانے میں لگے، علم اور اخلاق بنانے میں لگے، زندگی کے اندر میں وہ مایا بنائے جس مایا سے خدا کے یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے وہ مایا نہیں بنائی، ابھی تو مایا بگاڑی ہے. ابھی ہمارے اندر انانیت اور دنیا کی طلبی اور دنیا کی چیزیں آ کر کے ہمارا اندر کا ضمیر بگڑا ہے، سدھرا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ میرا علاقہ، میری بستی، میرا قوم، میرا فلاں، میرا آدمی، میرے، یہ ساری کمینگی پن ہے. دعوت کا مزاج نہیں ہے. دعوت کا مزاج تو سارے عالم کو ایک نظر سے دیکھ، سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں. یہ تو سارے انسانوں کا غم تیرے سینے میں آ جائے، ساروں کی خیر خواہی تیرے دل میں آ جائے، اور سارے عاموں لے کے چل. اس لیے محنت ہے. اس وقت میں چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں. پہلے تو اجتماع ہوتا تھا ضلع کا ایک یا صوبے کا ایک، اب اجتماع چھوٹے چھوٹے. یعنی عمومی محنت اتنی کرنی ہے کہ 100% دعوت کے کام پہ لوگ کھڑے ہو جائیں. ہر مسجد میں پڑاؤ ڈال کے، یا چھوٹے 4-5-3 مسجدوں کے بیچ میں پڑاؤ ڈال کے، اور وہاں پڑاؤ ساتھی جماعت اور پرانے ساتھی پڑاؤ ڈال کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے گھر وائز محنت. ہر گھر میں جا کے گھر والوں میں بیٹھ کر ایمان یقین آخر بات کہہ کے 4 مہینے کی تشکیل، چلے کی تشکیل، 3 نگد تشکیل، 5 اعمال کی گھر میں اعمال سے تشکیل، روزانہ مسجد وقت دینے کی تشکیل. اور مسجدوں میں اگر 100 نمازی ہے تو 10-10 2-2 گھنٹے کے لیے، یا 50 نمازی ہے تو 10-10 5-5 2-2 گھنٹے کے لیے رات بھر مسجد میں گزریں. عورتیں گھروں میں روزہ رکھ کے دعائیں کریں. یہ روزانہ گھر وائز محنت کر کے لوگوں کو تیار کریں. 3 کام فوری شروع کرنے. ایک، ہر گھر میں ہر مسلمان 5 وقت نماز پڑھا جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک آدمی جب محنت میں لگے گا تو یہ بات قابو آئے گی. صرف 2-4 جمعہ کر لینا ایسے نہیں ہوگا. ہر مسلمان کلمہ میں جس کے کان میں بات پڑی سب لگے تو کام ہوگا.
ووٹوں میں سارے لگتے ہیں، ووٹوں میں نہیں، ووٹوں میں بچے بوڑھے سب، عورتیں بھی جاتی گھر گھر، بھائی صاحب ووٹ دے دیو، جیسے تمہارے آدمی اتنی رعایت رکھی، عورتیں جا رہی، بچے جا رہے، بڈھے جا رہے، رشتے دار جا رہے، سارے جا رہے۔ کیا ووٹوں سے کہیں گزری بات ہے کیا یہ؟ وہ تو ایک آدمی کے لیے ہے اور یہ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ تو گھر گھر کی ملاقات، ایک ایک آدمی کو تیار کرنا اور ایک ایک آدمی کو تیار کر کے راہ خدا میں نکالنا، اسے ایمان یقین سکھانا، کرے تو گھر میں تعلیم ہو رہے، 5 اعمال سے مسجد میں وقت دے، 5 اور گشت تعلیم محنت کر، 3 دن نقد بھیج دے، 4 مہینے چلہ اجتماع سے بھیج دے، اور اس کو اس کام کو جگہ دے، دل میں اس کے قربانی دے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، اس کام کے لیے جوانوں نے جوانی لگائی ہے، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا ہے۔ یہ جوڑ کی محنت وہ نہیں جو پہلے والی ہے، یہ جوڑ کی محنت تو 100% کی کرنی ہے۔ 100% مسلمان نماز پہ لانے، گھر میں تعلیم شروع کرنی اور نگر سب کو نکالنا، ساروں کا اعمال میں فضا کو لگانا، یہ تو ساروں کے لیے ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے کام کے لیے ہم نے آج تک جو سستی اور کوتاہی کی ہے، کمزوری کی ہے، اس پہ تو کریں توبہ۔ جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ میری توبہ، کہو اے اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تیرے دل میں نبی کا غم سینے میں لے کر، نبی کا غم سینے میں لے کر، اور اللہ کے راستے میں نکل اور قربانی دے۔ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور قربانی سب کچھ اللہ نے دیا، اس کو اللہ کے لیے قربانی کر۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ جوانی اور بڑھاپا اور زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر۔ اس لیے صحابہ میں یہ تھا، جوانوں نے جوانی لگائی، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا۔ حضرت عمر ابن جموح حضرت پیر سے لنگڑے تھے، حضور کے دربار میں آئے کہ یا رسول اللہ رائے خدا میں جانے کی اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا تم معذور ہو، تم معذور ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا میرے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں، اجازت دے دی۔ شوق شہادت دیکھ گھر گئے تو بیوی نے کہا میں تو دیکھ رہی تو بھاگ کے آ گیا، میں تو دیکھ رہی تو بھاگ کے آ گیا۔ فرمایا کہ میں تیاری کرنے آیا، بھاگ کے نہیں آیا۔ گھوڑے اونٹ پہ سوار ہو کے دعا مانگی، اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹائیو۔ وہاں شہید ہو گئے، ان کی لاش اونٹ پر رکھ کے لاد کے لانے لگے، مدینے کی طرف نہیں آ رہا۔ چلتے وقت کیا تھا یہ کہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ 90 سال کی عمر ہے، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنا یار مجھے اجازت دے دو راہ خدا جانے کی۔ فرمایا بھائی تو معذور ہو؟ کہنا یا رسول اللہ قرآن کی آیت ہے ادفع کیف سکالا، یہ مجھے ٹکڑے نہیں دیتی، اجازت مل گئی تو ساتھیوں کا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، زندہ رہا چلتا رہوں گا، مر گیا تو اللہ کے راستے میں میری لاش کو بھی لے کے چلتا، آخری پڑاؤ میں دفن کر دینا۔ جوانوں نے جوانی لگائی ہے، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ اور حوصلہ، اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ اور حوصلہ کہ میری جان اللہ کے لیے لگ جائے، میرا مال اور میری زندگی اللہ کے لیے لگ جائے، قیامت میں اللہ کو کہہ دوں اللہ زندہ رہا چلتا رہا، مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی۔ جوانوں نے جوانی لگائی، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا۔ ایک صحابی تو حضور کے دربار میں تھے، حضرت سعد اسلمی رہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا سعد شادی نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے کون دے گا، مجھے کون دے گا؟ فلاں سردار کے پاس چلا جا، اسے کہہ دے اپنی لڑکی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ گئے تو غصے میں آ گئے، بولے تو میری لڑکی؟ اندر لڑکی سن رہی تھی، لڑکی نے کہا ابا اپنے در سے کس کو واپس بھیج رہے؟ حضرت سعد کو نہیں بھیج رہے، حضور کے قاصد کو بھیج رہے۔ مولانا نور محمد دو شعر کہا کرتے تھے، غور کر ابا غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا ابا 14ویں کا چاند ہے۔ ارے مدینے جانے کی تمنا ہے؟ بولو مدینے کی تمنا ہے؟ لوگ اشعار پڑھتے ہیں، یا رب دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر ہر وقت تیری رحمت برستی ہے، حب احمد عدلی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل
مدینے میں ہے، مشک عنبر میں وہ خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایک ایسی بھی تمنا سینے میں ہے جس کا حاصل مدینے میں ہے۔ ہم نے دنیا میں نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں نبی کی زیارت سے محروم نہ کر دے۔ نبی والا غم سینے میں لے کر گلی در گلی کوچا در کوچا پھرنے کو پائیدار بنا لے۔ نی جندڑیے چلے اوتھے جتھے مدنی دا ڈیرا ہے۔ لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ حضور کے دربار پہ پہنچ جاؤں۔ ہم نے دیکھا روزے اقدس پر لوگ دھاڑے مار کے رو رہے، اے میرے نبی، اے میرے آقا، میری آخرت کا کیا ہوگا؟ ارے دنیا میں نہیں دیکھے، لیکن وہ بڑا مہربان وہ نبی قیامت کے میدان میں جب تک ایک ایک امتی جنت میں چلا نہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ امت کا غم تیرے سینے میں آ جائے، امت کا غم سینے میں آ جائے اور نبی کا غم لے کے دنیا میں اللہ کے راستے میں چل۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ طے کرو، زندہ رہیں گے موت تک حضور کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ بولو جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، زندگی بھی اللہ نے دی ہے۔ قیامت کے میدان میں جب اللہ کے راہ جا رہا ہو، حوض کوثر پر جائے تو ایک ایک لاکھوں کو پیچھے لے کے جا رہا ہو۔ پوچھا جا اللہ کے نبی، پوچھو بولو کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم گنگا جلی کے ہیں، تیرے اجڑے ہوئے باغ کو دنیا میں پانی دے کر آئے ہیں۔ جب دنیا تیرے دین کو مٹا رہی تھی، ہم اس وقت اپنے سارے چوچلے قربان کر کے اللہ کے راستے میں ٹھوکرے کھا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں آ جاؤ، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، اور دنیا میں ٹھوکرے کھانے والوں آ جاؤ، تمہیں میں جنت میں بدلہ دلوا دوں۔ کچھ لوگ میدان محشر میں جنت میں جائیں گے تو فرشتے روک دیں گے، تو مشہور کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، راستہ صاف کر دو، ہٹ جاؤ فرشتوں کو۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں بھی جھڑک رہے۔ اللہ کہتا میں بھی نہیں روک سکتا، چونکہ وہ کہیں گے ہمیں دیا کیا تھا جو ہم سے حساب مانگ رہے ہو؟ جان تھی اللہ پر لگا دی، مال تھا اللہ پر لگا دیا۔ اللہ کہے گا یہ سچ کہتے ہیں، ان کے سامنے میدان محشر والوں کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، جاؤ بے حساب و کتاب جنت میں جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ کو حضور نے دعا دی، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈپے چھپے سارے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ کو لوٹ پوٹ ہوگی، پوچھی عائشہ بڑی خوش ہو رہی، فرمایا رسول ایسی دعا زندگی میں کبھی دین نہیں خوش نہ ہوتی۔ فرمایا عائشہ میں تیرے لیے دعا ایک مرتبہ کی ہے، میری امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں۔ کتنا تعلق ہوا محمد، رب امتی رب امتی رب امتی۔ قیامت کے میدان میں کہیں گے رب امتی رب امتی۔ یہ حضور کا اجڑا ہوا باغ، جو حضور کے باغ کو پانی دے دے گا میدان محشر میں اللہ کے نبی اس کا بدلہ دوا دیں گے۔ اس کے لیے بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے مان لیا تمہاری بیوی ہے، بچے ہے، دھن ہے، دولت سب کچھ ہے، سب کا حق ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حق ہے؟ کون ہے تیرا آخرت میں؟ ارے مرنے کے بعد تیرا کون ہمدرد ہے؟ نہ بیوی نہ بچے، تیرا نبی کام آئے گا۔ نبی والا غم سینے میں لے کر حضور کے پاس جائے تو نبی کہہ دے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں، میرے اجڑے ہوئے باغ کو دنیا میں پانی دے کر آیا ہے، میرے غم کو اپنا غم بنا کر میری امت پہ دھکے کھا کے آیا ہے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ کون مرد میدان 4 مہینے چاہیے پیدل چلنا، علاقے میں چلنا، اور اللہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کا رحم جوش میں آ جائے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے کون مرد میدان، بوڑھا ہو یا جوان، میں اس کے 4 دعائیں کروں گا۔ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور یہ لکھ کے لے لو، نہیں اجڑو گے، تمہاری نسلوں کا کام اللہ بنا دے گا۔ ہے کوئی مائی کا لال نبی کے اجڑے باغ کو پانی دے دے، ہے تماشا گاہ عالم تو ہے تو روح تو۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو کے بتا دو، آج اللہ کو بتا دو، اے اللہ
یہ تیرے دین کی شہدائی ہے، تیرے دین کی شہدائی ہے۔ آج تیرے کام کے لیے سارے تیار ہیں، ہمت مردہ مدد خدا۔ اس وقت رحمت الہی متوجہ ہے، کیوں بھائی سارے تیار ہو؟ نقد بھیجیں گے، ادھار تماشا نہیں ہے، نقد تیار ہو؟ ارے سوچ کے بولو، پھر دیکھ لو، نقد جانا محنت کرنی ہے ابھی اجتماعات کی۔ ارے بولو، سوچو، ارے زبردستی ہے، خوشی سے بولو، ابھی بول نہیں رہے۔ اب میں 4 دعائیں کرتا ہوں، اللہ انہیں قبول فرماوے، اللہ آمین تو کہہ دو، اللہ ان کی جان میں، مال میں، آل میں آبرو برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دائیوں کو پیدا فرما دے، اللہ ان سب کو بیت اللہ لے جائے، اللہ ان کے قرضے ادا کرا دے، اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے، اللہ ان سے سارے عالم میں کام لے، کہو الحمدللہ۔